क्या आपने कभी महसूस किया है कि बाज़ लम्हों में अचानक दिल अल्लाह की तरफ माइल हो जाता है, जैसे कोई अनदेखा हाथ इंसान को अपनी तरफ खींच रहा हो। और क्या आप जानते हैं कि रूहानियत के रास्ते में कुछ ऐसे खामोश लम्हे भी आते हैं जब बंदा खुद नहीं चलता बल्कि अल्लाह उसे अपनी तरफ बुलाना शुरू कर देता है। अगर आप इन लम्हों को पहचानना सीख जाएं, तो शायद आपको भी ये समझ आ जाए कि अल्लाह की कुर्बत कब नसीब होती है और वो कौन सी निशानियां हैं जो बताती हैं कि बंदा अपने रब के करीब हो रहा है। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं दास्तान उर्दू, एक ऐसी नशिस्त जहां हम रूहानियत, मार्फत और दिल की दुनिया के उन राजों पर गुफ्तगू करते हैं जिन्हें आम गुफ्तगू में अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आज की इस नशिस्त में हम एक निहायत गहरा और खामोश राज समझने की कोशिश करेंगे, वो लम्हात जब बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि दिल के जागने का वो पहला लम्हा क्या होता है जब इंसान को अल्लाह की तरफ खिंचाव महसूस होने लगता है। वो तन्हाई के लम्हात क्यों इतने कीमती होते हैं जहां बंदा अपने रब को सबसे ज्यादा करीब महसूस करता है। आजमाइशें और दुख कभी कभी इंसान को अल्लाह के करीब क्यों ले आते हैं, और आखिर में हम समझेंगे वो निशानियां जिनसे मालूम होता है कि अल्लाह बंदे को अपनी तरफ बुला रहा है। ये गुफ्तगू सिर्फ मालूमात नहीं होगी बल्कि मार्फत के चंद ऐसे दरवाजे खोलेगी जिनसे गुजर कर इंसान अपने दिल को बेहतर समझ सकता है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये गुफ्तगू आगे बढ़ेगी रूहानियत का एक और दरवाज़ा खुलता जाएगा। तो आइए चलते हैं अपने मौजू की तरफ और इस नशिस्त का आगाज़ करते हैं। इंसान की ज़िंदगी में एक लम्हा ऐसा भी आता है जो बज़ाहिर मामूली होता है, मगर हकीकत में वही लम्हा रूहानी सफ़र का आगाज़ बन जाता है। ये वो वक्त होता है जब दिल अचानक दुनिया की मसरूफियात के शोर में भी एक अजीब सी खामोशी महसूस करने लगता है। वही चीज़ें जो कभी इंसान को खुशी देती थीं अब इतनी अहम महसूस नहीं होती, और दिल के अंदर एक ऐसा सवाल पैदा होने लगता है जिसका जवाब दुनिया की किसी चीज़ में नहीं मिलता। ये दरअसल दिल की बेदारी का पहला लम्हा होता है। बुजुर्ग कहते हैं कि इंसान का दिल सिर्फ खून पंप करने वाला उज़्व नहीं, बल्कि ये एक ऐसा मरकज़ है जहां इंसान और उसके रब के दरमियान एक खामोश ताल्लुक मौजूद होता है। जब ये ताल्लुक जागने लगता है तो इंसान के अंदर एक अजीब सी रूहानी प्यास पैदा हो जाती है। कभी वो अचानक सोचने लगता है, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मेरी जिंदगी का असल मकसद क्या है, और क्या इस कायनात के पीछे कोई ऐसी हकीकत है जिसे मैं अभी तक समझ ही नहीं पाया। ये सवालात बज़ाहिर आम लगते हैं, लेकिन हकीकत में यही सवालात रूह की पहली दस्तक होते हैं। दिल की बेदारी अक्सर किसी खास वाक़े के बाद भी शुरू हो जाती है। कभी कोई आजमाइश इंसान को झंझोड़ देती है, कभी किसी नेक इंसान की बात दिल को छू लेती है, और कभी ऐसा भी होता है कि इंसान बगैर किसी ज़ाहिरी वजह के अचानक अल्लाह की याद में डूबने लगता है। ये वो लम्हा होता है जब रूह दुनिया के शोर से थक कर अपने असल मरकज़ की तरफ लौटने लगती है। यहाँ एक गहरा राज भी पोशीदा है। इंसान ये समझता है कि वो खुद अल्लाह को तलाश कर रहा है, लेकिन हकीकत में अक्सर ऐसा होता है कि अल्लाह पहले ही बंदे के दिल को अपनी तरफ मुतवज्जो कर चुका होता है। इसीलिए बाज लोग पूरी जिंदगी दुनिया की दौड़ में गुजार देते हैं और उन्हें कभी ये सवाल नहीं सताता, और बाज लोगों के दिल में अचानक एक ऐसी बेचैनी पैदा हो जाती है जो उन्हें अल्लाह की तरफ ले जाने लगती है। ये बेचैनी दरअसल एक नेमत होती है, क्योंकि जब दिल जाग जाता है तो इंसान के अंदर एक नया सफ़र शुरू हो जाता है। एक ऐसा सफ़र जो ज़ाहिरी रास्तों पर नहीं बल्कि इंसान के अपने दिल के अंदर तय होता है। और यही वो लम्हा होता है जब इंसान पहली बार महसूस करता है कि उसकी रूह किसी ऐसे सहारे को तलाश कर रही है जो इस दुनिया की किसी चीज़ में नहीं मिलता। यही दिल की बेदारी दरअसल अल्लाह की कुर्बत के सफ़र का पहला दरवाज़ा है। जब दिल बेदार हो जाता है तो इंसान की जिंदगी में एक और अजीब तब्दीली आती है। वो ये कि इंसान को तन्हाई से खौफ नहीं रहता, बल्कि तन्हाई उसे अच्छी लगने लगती है।
پہلے جو انسان ہر وقت لوگوں کے درمیان رہنا چاہتا تھا، اب کبھی کبھی وہ خود کو خاموشی میں ڈوبا ہوا پاتا ہے۔ وہ بیٹھا ہوتا ہے، ارد گرد کوئی شور نہیں ہوتا، مگر دل کے اندر ایک عجیب سی گفتگو جاری ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب بندہ اور اس کا رب ایک خاموش قربت میں آ جاتے ہیں۔ روحانیت کے راستے میں تنہائی کو بہت اہم سمجھا جاتا ہے، کیونکہ دنیا کا شور انسان کے دل کو بکھیر دیتا ہے، لیکن خاموشی دل کو اپنے اصل مرکز کی طرف واپس لے آتی ہے۔ دنیا میں انسان ہزاروں آوازیں سنتا ہے، لوگوں کی باتیں، خواہشوں کی سرگوشیاں اور زندگی کی بے شمار مصروفیات، مگر جب انسان کچھ لمحوں کے لیے ان سب سے الگ ہو جاتا ہے تو اسے پہلی بار اپنے دل کی اصل آواز سنائی دینے لگتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رات کے پرسکون لمحات میں، جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، انسان کا دل غیر معمولی طور پر بیدار ہو جاتا ہے۔ اس وقت کی یاد اور اس وقت کی خاموشی میں ایک عجیب تاثیر ہوتی ہے۔ اسی لیے تاریخ میں جتنے بھی بڑے روحانی لوگ گزرے ہیں، انہوں نے ہمیشہ تنہائی کے لمحات کو قیمتی خزانہ سمجھا، کیونکہ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جب انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اسے سن رہا ہے، کوئی اس کے دل کی ہر بات جانتا ہے، اور کوئی ایسا ہے جو اس کے سب سے قریب ہے۔ یہ احساس الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو صرف محسوس کی جاتی ہے۔ تنہائی انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ اصل سکون ہجوم میں نہیں بلکہ اللہ کی یاد میں ہے، اور جب انسان اس سکون کو محسوس کر لیتا ہے تو اس کے اندر ایک اور تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ اب وہ صرف دنیا کے شور میں جینا نہیں چاہتا، بلکہ وہ ان خاموش لمحوں کو تلاش کرنے لگتا ہے جہاں اس کا دل اپنے رب کے قریب محسوس کرتا ہے۔ یہی وہ لمحے ہیں جہاں انسان اور اللہ کے درمیان کے پردے آہستہ آہستہ کم ہونے لگتے ہیں، اور یہی تنہائی کے راز انسان کو روحانیت کے سفر میں ایک قدم اور آگے لے جاتے ہیں۔ انسان کی زندگی کا ایک عجیب قانون ہے۔ جب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے تو انسان اکثر اپنے رب کو بھولنے لگتا ہے، لیکن جب زندگی میں کوئی طوفان آ جاتا ہے تو وہی انسان سب سے پہلے اللہ کو پکارنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روحانیت کے راستے میں آزمائشوں کو صرف مصیبت نہیں سمجھا جاتا، بلکہ انہیں بیداری کا پیغام بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کو اللہ کے قریب لانے کے لیے زندگی کو تھوڑا سا ہلانا پڑتا ہے۔ جب انسان کے منصوبے ٹوٹ جاتے ہیں، جب اس کی امیدیں بکھر جاتی ہیں، جب وہ خود کو کمزور اور بے بس محسوس کرنے لگتا ہے، تو اسی لمحے اسے پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہی سہارا ہے، اللہ۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دل کی گہرائی سے نکلنے والی دعا پیدا ہوتی ہے، ایسی دعا جو صرف الفاظ نہیں ہوتی بلکہ ایک ٹوٹے ہوئے دل کی پکار ہوتی ہے۔ اہل معرفت کہتے ہیں کہ ٹوٹا ہوا دل اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان کا غرور اور اپنی طاقت کا بھرم ٹوٹ جاتا ہے تب اس کے دل میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور عاجزی وہ دروازہ ہے جس سے گزر کر انسان قرب الہی کے راستے پر قدم رکھتا ہے۔ یہاں ایک گہری حقیقت بھی سمجھنے والی ہے۔ بعض آزمائشیں دراصل سزا نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ کی خاص توجہ ہوتی ہیں، کیونکہ جب اللہ کسی بندے کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے تو کبھی کبھی دنیا کے سہارے اس سے چھین لیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے اصل سہارے کو پہچان لے۔ اسی لیے بہت سے لوگ اپنی زندگی کے مشکل ترین دنوں کو بعد میں یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر وہ دن نہ آتے تو شاید ہم اللہ کے قریب نہ ہو پاتے۔ دکھ انسان کو توڑتے ضرور ہیں، لیکن اگر انسان صبر اور شعور کے ساتھ ان لمحوں کو سمجھ لے تو یہی دکھ اسے اللہ کے اور زیادہ قریب لے آتے ہیں، اور یہی آزمائشوں کا راز ہے۔ وہ بظاہر انسان کو گراتی ہیں، مگر حقیقت میں وہ اس کی روح کو اٹھا رہی ہوتی ہیں۔ روحانیت کے سفر میں ایک ایسا مرحلہ بھی آتا ہے جب انسان صرف اللہ کو تلاش نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ اللہ خود اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ یہ ایک بہت خاموش مگر بہت گہری کیفیت ہوتی ہے۔ انسان بظاہر وہی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، وہی لوگ، وہی شہر، وہی حالات، مگر اس کے دل کے اندر ایک ایسی تبدیلی شروع ہو جاتی ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ دل دنیا کی چمک دمک سے آہستہ آہستہ بے نیاز ہونے لگتا ہے۔
وہ چیزیں جو کبھی انسان کے لیے بہت بڑی لگتی تھیں اب ان کی اہمیت کم ہونے لگتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دنیا چھوڑ دیتا ہے، بلکہ اس کا دل دنیا کے شور میں بھی اللہ کی یاد سے جڑا رہنے لگتا ہے۔ پھر ایک اور عجیب تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ انسان کے اندر ایک اندرونی سکون پیدا ہونے لگتا ہے، ایسا سکون جو حالات کو بدلنے سے ختم نہیں ہوتا۔ مشکلات بھی آتی ہیں، زندگی میں آزمائشیں بھی جاری رہتی ہیں، مگر دل کے اندر ایک خاموش یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ یقین انسان کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ پھر انسان کی سوچ بھی بدلنے لگتی ہے، وہ دوسروں کے بارے میں نرم دل ہو جاتا ہے، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور دل میں حسد اور نفرت کی جگہ رحمت اور خیر خواہی پیدا ہونے لگتی ہے۔ یہ دراصل اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ انسان کا دل اللہ کی صفات کے قریب ہونے لگا ہے۔ اور اس مرحلے پر ایک اور عجیب حقیقت سامنے آتی ہے۔ انسان کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ روحانیت کا سفر صرف عبادات کا مجموعہ نہیں، بلکہ یہ دل کے بدلنے کا سفر ہے۔ جتنا انسان کا دل صاف ہوتا جاتا ہے، اتنا ہی اسے اللہ کی قربت محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جب انسان کو سمجھ آنا شروع ہوتا ہے کہ اللہ کی قربت کوئی دور کی چیز نہیں، بلکہ وہ تو ہمیشہ سے بہت قریب تھا، بس دل کے پردے آہستہ آہستہ ہٹتے گئے اور انسان کو وہ حقیقت دکھائی دینے لگی جو ہمیشہ اس کے سامنے موجود تھی۔ محترم دوستو، آئیے اس نشست کا اختتام ایک دعا سے کریں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی قربت سے منور فرما، ہمیں اپنی راہ میں ثابت قدم رکھ، ہمارے اندر عاجزی اور خشوع پیدا فرما، اور ہمیں اپنے رازوں اور اپنی محبت کی حقیقتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے روحانی سفر میں سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے۔ یہ ایک ایسا راز ہے جو اکثر طالب کو گمراہ کر دیتا ہے، مگر اگر آپ جان جائیں تو آپ اپنے سفر کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے چینل داستان اردو کے ساتھ جڑے رہیے تاکہ یہ علم آپ تک فوراً پہنچے۔ اور اگر آپ واقعی روحانی سفر کے راز جاننا چاہتے ہیں تو اینڈ سکرین پر موجود ویڈیو ہر طالب کو مرشد کیوں نہیں ملتا، اس پر کلک کریں۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک اور دروازہ کھولے گی معرفت اور روحانیت کے سمندر میں۔